صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، اور آپ حضرات ماشاءاللہ بڑی دلچسپی سے اور بہت اہتمام سے سیرت کا یہ سبق سنتے ہیں۔ مجھے مختلف جگہوں سے جو فیڈ بیک ملتا رہتا ہے، لوگ ملتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ جو ایک محنت ہو رہی ہے، پورا ایک ٹیم ورک ہو رہا ہے۔ تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس کو توجہ سے سن رہے ہیں، اس کے نوٹس بنا رہے ہیں، اس کو بچوں کو سنوا رہے ہیں، پریکٹیکل اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کا یہ پورا سلسلہ، یہ جو پوری سیریز اگر ایک دفعہ ہم صحیح طریقے سے پڑھ لیں، سمجھ لیں، تو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ آپ بچوں کو سیرت پڑھا دیں، سیرت ان کو سب کچھ پڑھا دے گی، تو زندگی گزارنے کا ڈھنگ انشاءاللہ ہمیں آ جائے گا۔ اس سے پہلے ہم ہجرت کے تقریباً 8 اسباق پڑھ چکے ہیں، اس کے اندر ہجرت کے واقعات اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ہجرت کا یہ جو چیپٹر ہے اس کو ہم کمپلیٹ کر سکیں، اور پھر اس کے بعد ہم آگے چل سکیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد کیا کیا ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ منورہ کی زندگی کیا تھی، اس میں ہمیں کس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت ہی دلچسپ واقعات انشاءاللہ ابھی باقی ہیں جو ہم نے سننے ہیں، سمجھنے ہیں، عملی زندگی میں اپنانے ہیں۔ اور مدنی زندگی جو ہے یہ سیرت کا بہت اہم حصہ ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہ مدینہ منورہ کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے اس سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہجرت کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم اس کی طرف بڑھیں گے۔ درود شریف آپ حضرات ضرور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور ایک گزارش میں یہ کروں گا کہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 100 دفعہ درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں، اور جمعے کے دن کم از کم 300 دفعہ درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے، اس لیے جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ تو درود شریف پڑھنے کا خود بھی اہتمام کریں، بچوں کو بھی عادت ڈلوائیں، گھر میں بھی ماحول بنائیں۔ تو درود شریف کا ہم سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسا ماحول بنائیں کہ درود شریف کا ضرور اہتمام کریں، اور سیرت پڑھتے پڑھاتے وقت جب درود شریف کا اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برکات بھی نصیب ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، بنیادی طور پہ ہم کوشش کریں گے کہ آج کے سبق میں ہم اس کو مکمل کر سکیں۔ میری پوری کوشش ہے وہ یہ کہ ہجرت کا بیسک فلسفہ کیا ہے، فلسفی آف ہجرہ، اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اور جو اس سے حاصل ہونے والے اسباق، ان میں سے بہت سی باتوں پر، بہت سے جو امور ہیں اس پہ بات ہو چکی ہے، مزید کوئی جو اہم چیزیں اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، ہجرت کا جو لفظ ہے نا، بنیادی طور پر ہجرت کا معنی ہوتا ہے عربی میں چھوڑ دینا، ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جانا۔ تو ہاجر یہاجر مہاجرتن کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دیا، ترک کر دینا۔ مہاجر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے اپنا ملک کسی وجہ سے چھوڑ دیا ہو۔ مہاجر کا جو لٹرل لغوی مطلب ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ ہجرت کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں 2 ہجرتیں ہوئیں، ہجرت حبشہ ہوئی، ہجرت مدینہ ہوئی۔ ان دونوں میں فرق کیا تھا اس میں تفصیل سے تھوڑا آگے چل کے بات کروں گا، لیکن یہ 2 ہجرتیں ہوئی ہیں۔ اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت نہیں کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، قرآن کریم نے ان میں سے کئی انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان کرتے ہوئے ہمیں بتایا ہے کہ وہ انبیاء کرام بھی ان مشکل حالات سے گزرے، اور ان مشکل حالات کی وجہ سے ان کو ہجرت کرنی پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ وہ کس طرح مصر سے مدین تشریف لائے، پھر دوبارہ اپنی قوم کو مصر سے لے کر صحرائے سینا کی طرف ہجرت انہوں نے کی۔ یہ پورا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل عراق سے پہلے شام کی طرف، فلسطین کی طرف، پھر وہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف، پھر مکہ مکرمہ سے دوبارہ شام۔ یہ جو پوری ہجرت کے ان کے واقعات ہیں، یہ بھی ہم تفصیلی واقعات اس قرآن حدیث کی روشنی میں پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں۔
تو انبیاء کرام علیہم السلام، مختلف انبیاء کرام علیہم السلام ہجرت کے اس مرحلے سے گزرے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام جس قوم میں مبعوث ہوتے ہیں، جہاں پہ تشریف لاتے ہیں، جس قوم کو وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو ان کو یوجولی آپ جب قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں گے، یہ چیز ہمیں کامن ملے گی کہ ان کو ریزسٹنس فیس کرنی پڑتی ہے، ان کے سامنے ہرڈلز آتی ہیں، ان کے سامنے رکاوٹیں آتی ہیں، لوگ ان کو پریشان کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ بہت سے لوگ بات ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں، قبول بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی میجورٹی ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ خود بات کو قبول نہیں کرتے، بلکہ وہ آپ کو فورس کر رہے ہوتے ہیں، مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم تو تمہاری بات قبول نہیں کریں گے، تم بھی اپنی اس بات سے واپس پھر جاؤ، تم بھی یہ بات کرنا چھوڑ دو۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ تو ظاہر ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام جو پیغام لے کر آتے ہیں وہ عقیدے کی بات ہوتی ہے، وہ ایمان کی بات ہوتی ہے، وہ اللہ کی توحید کی بات ہوتی ہے، عقیدہ آخرت کی بات ہوتی ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس پر اسلام میں کسی قسم کی کمپرومائز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے سیرت کے اسباق میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ کمپرومائز الگ چیز ہوتی ہے، ٹالرنس الگ چیز ہوتی ہے۔ تو ٹالرنس کا حکم شریعت دیتی ہے، لیکن کمپرومائز کا حکم نہیں دیتی، کہ جو اسلام کے بیسک عقائد ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یہ پوری صورت کا جو ترجمہ تشریح ہے وہ اس کو ایکسپلین کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسے میں نے بتایا 2 ہجرتیں ہوئیں، ہجرت حبشہ بھی ہوئی، ہجرت مدینہ بھی ہوئی۔ ان سارے واقعات سے ایک کامن بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ دین کا کام کرتے ہوئے یا دین پر عمل کرتے ہوئے بعض اوقات آپ کو کسی ایسی مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے لیے اس شہر میں، اس جگہ میں، اس ملک میں رہنا مشکل ہو جائے۔ مشکل ہونے کا مطلب یہ کہ اگر آپ وہاں پہ رہتے ہیں تو آپ کو اپنے دین پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اپنے بچوں کے ایمان اور عقائد پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اپنے ایمان پہ کمپرومائز خدا نخواستہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہجرت کا فلسفہ ہے، جو ہجرت کا سب سے بڑا میسج اور پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کے مقابلے میں، دنیا کی ہر چیز ایمان کے مقابلے میں اس کی کوئی قیمت نہیں، چاہے وہ آپ کا گھر ہو، آپ کی جائیداد ہو، آپ کا کاروبار ہو، آپ کی وراثت، کچھ بھی ہو، ایمان کے مقابلے میں دنیا کی کسی چیز کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر ایک طرف ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کا منصب، ساری دنیا کے عہدے، سب کچھ رکھا ہوا ہے، دوسری طرف ایمان ہے، اور آپ کو آپشن دے دیا جائے کہ ان 2 میں سے آپ کو ایک چوز کرنا پڑے گا، تو اسلام کا بہت کیٹاگوریکل ہمیں آرڈر ہے، بہت واضح حکم ہے کہ آپ کے پاس سوائے اس کے کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ نے ایمان کو چوز کرنا ہے۔ ایمان پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس دنیا کے اندر ہمارے پاس اللہ کی سب سے بڑی نعمت وہ ایمان ہے، اور جو چیز جس چیز کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اس کے لیے انسان سیکریفائی کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، مشکل حالات سے گزرنا پڑے تو مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ قیمتی چیز ہے، ویلیویبل چیز ہے، اور میں نے کسی بھی قیمت پہ اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو کھونا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ملک تھا، آپ کا جو اصل وطن تھا، وہ مکہ مکرمہ تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے شہر سے، اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت تھی، اور یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ انسان جس محلے میں رہتا ہے اس محلے سے اس کو محبت ہوتی ہے، جس شہر میں رہتا ہے اس شہر سے محبت ہوتی ہے، جس ملک میں رہتا ہے اس ملک سے محبت ہوتی ہے، انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شہر اور وطن تھا وہ کوئی عام شہر نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ جس میں بیت اللہ ہے، جس میں خانہ کعبہ ہے، یہ آپ کا شہر تھا۔ اگر آپ اس کو اس زاویے سے دیکھیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف اس وجہ سے محبت نہ ہوتی کہ یار یہ میرا شہر ہے، دوسری جو بہت بڑی محبت کی وجہ کہ اس میں اللہ کا گھر ہے، اس میں خانہ کعبہ ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ سے کتنی محبت تھی۔ اور آپ نے پیچھے پڑھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے جانے لگے تو آپ پیچھے مڑ کے مکہ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے
کہ اے مکہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، اور اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی میں کبھی نہ نکلتا. یہ کیا تھا؟ یہ اظہار تھا اس بات کا کہ مجھے محبت ہے اس شہر سے. لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ چھوڑا، آپ نے ہجرت کی، آپ نے الوداع کر دیا مکہ مکرمہ کو. کس لیے؟ دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلامی ریاست کے قیام کے لیے. آگے اس کی تفصیل آئے گی کہ ہجرت کے مقاصد کیا تھے، تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ دیکھیں، انہوں نے ہجرت کے موقع پر کس کس طرح کی قربانیاں دی، اس کے کچھ واقعات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. تو ہجرت کا فلسفہ یہ ہے کہ ایمان کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں دنیا کی کسی بھی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ سبق ہم نے بار بار دہرانا ہے، بار بار دہرانا ہے، اپنے دلوں کے اندر بٹھانا ہے، اور اپنی نسلوں کو آگے ایسے منتقل کرنا ہے کہ یہ ان کی فطرت کا حصہ بن جائے کہ بھئی سب کچھ پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، ایمان پہ، عقائد پہ، دین پہ، اسلام پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اگر ہم یہ طے کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے ایک رول ماڈل کے طور پہ تسلیم کر لیا ہے، اور ہمارا سیرت پڑھنے پڑھانے کا یہی مقصد ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. سبيل الدموع سبيل مريح. اسی کو اگر آپ سامنے رکھیں، مدینہ منورہ کی طرف جو ہجرت ہوئی تھی، یہ ہجرت مسلمانوں کے لیے آپشنل نہیں تھی، اختیاری نہیں تھی کہ بھائی جس کا جی چاہے ہجرت کر لے، جس کا جی نہیں چاہتا وہ مکہ مکرمہ میں رہ جائے. ایسا نہیں ہے، بلکہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا فرض قرار دیا گیا، اس کو اسلام کی علامت قرار دیا گیا. اور اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی حقیقی عذر کے ہجرت نہیں کرتا تو اس کے لیے قرآن کریم میں براہ راست جہنم کی اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کی وعید سنائی گئی. ہجرت کرنا اسلام کی علامت قرار دیا گیا. قرآن کریم نے 3 طرح کے لوگوں کو استثناء دیا، ایکسیپشن دی کہ اگر یہ ہجرت نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ لوگ جو مرد ہیں لیکن بے بس ہیں، بیمار ہیں، پیسہ نہیں ہے ہجرت کرنے کے لیے، ٹریول کرنے کے لیے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کو اجازت دی. اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں تھی. قرآن کریم سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اس حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے تو بولے، قالوا، فرشتے کہنے لگے، فیما کنتم، تم کس حالت میں تھے؟ قالوا، وہ لوگ کہنے لگے، کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں بے بس کر دیے گئے تھے. قالوا، فرشتوں نے کہا، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر لیتے؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، لہٰذا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب قرآن کریم کہہ رہا ہے جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. آپ جانتے ہیں یہ قرآن کریم کی اصطلاح ہے. گناہ کا ارتکاب کرنا، گناہ کرنے کو قرآن اس سے تعبیر کرتا ہے کہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. مراد اس سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ باوجود قدرت کے ہجرت نہیں کی. قرآن نے کہا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. البتہ وہ بے بس مرد، عورتیں اور بچے، ان کو ایکسیپشن حاصل ہے جو ہجرت کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے تھے، نہ کوئی نکلنے کا راستہ پاتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، پوری امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ ہجرت مدینہ کی اہمیت کتنی تھی. اب تک تو ہجرت کو ہم نے واقعات کے تناظر میں پڑھا نا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کہاں ہوا. اب ذرا اس کو قرآن کے لینس سے آپ دیکھیں. قرآن نے اس ہجرت کو فرض قرار دیا. کیوں فرض قرار دیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی جو میں فلسفہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. سبيل الدموع سبيل مريح. اور پھر جن لوگوں نے ہجرت کی
قرآن کریم نے ان سے کیا وعدے کیے؟ قرآن کریم نے ان سے دنیا کی کامیابی کا وعدہ بھی کیا، آخرت کی کامیابی کا وعدہ بھی کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا۔ یعنی اللہ کی دنیا بڑی وسیع ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ملک گدا تنگ نیست پائے گدا، ملک خدا تنگ نیست پائے گدا لنگ نیست۔ اللہ کی زمین کوئی تنگ نہیں ہے اور جو گدا ہے وہ لنگڑا نہیں ہے، تو جا سکتا ہے۔ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے، ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت آ پکڑے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا ثواب اللہ کے ہاں طے ہو چکا، لکھا جا چکا، پکا ہو گیا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مہاجرین سے، ہجرت کرنے والوں سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ وسعتیں دے دے گا، گنجائش دے دے گا، خوشیاں دے دے گا۔ اب اگر اس کے ظاہر کو دیکھیں تو بظاہر تو الٹ لگتا ہے نا۔ آپ اس کو یوں دیکھیں جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، سود کو گھٹاتا ہے۔ ہم جب ظاہر سے دیکھتے ہیں تو ظاہر تو الٹ لگتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو رہا ہے اور سود لینے سے مال بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقہ لینے سے مال اللہ بڑھاتا ہے، سود لینے سے اللہ مال گھٹاتا ہے۔ یہی معاملہ ہجرت کا ہے کہ ہجرت کے ظاہر کو اگر دیکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار اگر میں ہجرت کر جاؤں گا، یہاں میری زمین ہے، جائیداد ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، زمینیں ہیں، بہت کچھ ہے میرے پاس، تعلقات ہیں، میں اگر ہجرت کر کے چلا جاتا ہوں، یہ سب کچھ مجھے یہاں چھوڑ کے جانا پڑے گا اللہ کے لیے۔ اگر میں نے جانا ہے تو میں کیا کروں گا؟ میرے بچے کیا کریں گے؟ میں کھاؤں گا کہاں سے؟ میں بزنس کیسے کروں گا؟ تو بظاہر تو بالکل ایسا ہے کہ ہجرت کرنے کا مطلب یہ کہ انسان اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہو، یعنی ظاہر یوں نظر آ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے لیے ہجرت کرو گے تو تمہیں بہت گنجائش اور وسعت اور بہت چیزیں ملیں گی، دنیا کی فراوانی ملے گی۔ اب ایک طرف آپ اس لینس سے دیکھیں، دنیا کی لینس، دنیا کا لینس، اس سے دیکھیں گے آپ کو لگے گا کہ ہجرت میں تو پریشانی ہی پریشانی ہے۔ نو ڈاؤٹ وقتی طور پہ پریشانی ہے، تکلیف ہے، آپ کو سفر کرنا ہے، آپ کو گھر بار چھوڑنا ہے، اس پہ یہ ساری تکلیفوں سے آپ کو گزرنا ہے۔ بٹ اینڈ آف دا ڈے سکسس کس کو حاصل ہوگی؟ جس نے ہجرت کی یا جس نے ہجرت نہیں کی؟ آپ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آگے ہم پڑھیں گے سیرت کے واقعات۔ آپ صحابہ کرام کے حالات دیکھیں مکہ مکرمہ میں، اور پھر صحابہ کرام کے حالات دیکھیں مدینہ منورہ میں۔ غزوات ہوئے، جنگیں ہوئیں، مال غنیمت ملا، فتوحات ہوئیں، اللہ نے کیسے دروازے ان پہ کھولے۔ آخرت کی کامیابی تو ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دنیا میں اللہ نے ان پہ کیسے دنیا کے خزانے کھولے۔ یہ وہی مہاجر صحابہ تھے، یہاں سے گئے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گئے تھے، اللہ نے ان کو دنیا کا بادشاہ حکمران بنا دیا۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ حدیث شریف میں آتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی، اس وجہ سے کہ ہم ظاہر ہے کہ ہم سب ایک مٹیریلسٹک ماحول میں رہ رہے ہیں، ہر طرف مادیت ہے، مٹیریلزم ہے، پیسہ ہے، اسباب ہیں۔ اس چکر میں ہم بعض اوقات ایمان کو، اللہ کو، دین کی باتوں کو بھول جاتے ہیں، یا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہمارے دماغ میں وہ چیزیں تھوڑی دھندلی ہونے لگتی ہیں کہ یار اس کا مطلب کیا ہے؟ میں مسلمان تو ہوں لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد ہجرت کی، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ یقین کر لو میں ضرور بالضرور ہم دنیا میں انہیں اچھی طرح بسائیں گے۔
وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا اجر تو یقیناً سب سے بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جان لیتے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں سبيل الدموع سبيل مريح. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، جس شخص کی فکر اور زندگی کا مقصد آخرت ہو، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے. وجمع لہ شملہ، اس کے معاملات کو درست کر دیتا ہے. واتتہ الدنیا وہی راغمہ، اور دنیا اس کے پاس خود ذلیل ہو کر آتی ہے. ومن کانت الدنیا ہمہ، اور جس نے اپنی زندگی کا مقصد، اپنی ساری فکر کا محور مرکز دنیا کو بنایا، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ محتاجی کو اس کی دو آنکھوں کے درمیان رکھ دیتا ہے. یعنی اس کو ہمیشہ دو آنکھوں کے درمیان ہونے کا مطلب یہ کہ جو چیز آپ کی دو آنکھوں کے درمیان میں ہے ہمیشہ آپ کو وہ چیز نظر آئے گی، اوجھل تو نہیں ہو سکتی. ایک چیز آپ کے بالکل دو آنکھوں کے درمیان میں، آپ بتائیں ہمیشہ آپ کو نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے اللہ فقر کو، محتاجی کو اس کی دو آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلًا، اس کے معاملات کو بکھیر دیتے ہیں. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، دنیا پھر بھی اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جو اس کے لیے مقدر میں لکھی گئی ہے. یہ حدیث بہت گہرائی سے سمجھنے کی ہے. یہ ہجرت کا بنیادی فلسفہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. صحابہ کرام نے اللہ کی رضا کے لیے دنیا کو ٹھوکر ماری تھی. دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا کو مقصد بنانا برا ہے. مقصد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جب کنفلکٹ آ جائے، تعارض آ جائے دو چیزوں میں، ایک طرف دنیا ہے ایک طرف آخرت ہے، آپ کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں؟ قرآن کریم بار بار ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ بھائی تم دنیا میں رہو، دنیا کماؤ، پیسہ کماؤ، لاکھ کماتے ہو، کروڑ کماتے ہو، اربوں کماتے ہو، خربوں کماتے ہو، تمہاری بلا سے حلال طریقے سے کماؤ. جہاں ٹکراؤ آ جائیں کہ بھائی اگر حلال طریقے سے کماؤ گے مہینے کے 10 لاکھ ملیں گے، حرام طریقے سے کماؤ گے مہینے کے 20 لاکھ 50 لاکھ ملیں گے. اب تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے حلال والے 10 لاکھ لینے ہیں، حرام والے 50 لاکھ مجھے نہیں چاہیے. قرآن کریم بار بار اس چیز کو ایکسپلین کرتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے. وابقیٰ، بہت لانگ لاسٹنگ ہے، بہت دیر تک چلنے والی ہے، پائیدار ہے. قرآن کریم میں آتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ، تم جلدی ملنے والی چیز سے تو محبت کرتے ہو. وتذرون الآخرہ، اور دیر سے ملنے والی چیز یعنی آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ تعالیٰ بار بار یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھئی دنیا کے چکر میں آخرت کو نہیں فراموش کر دینا. تو جب انسان، وجہ اس کی ہے کہ جب انسان آخرت کی زندگی کو، آپ دیکھیں نا ایک آدمی ہے جس کا ویژن، مثال کے طور پر اس کا ویژن یہ ہے کہ 10 لاکھ روپے کمانے ہیں، دوسرا آدمی ہے جس کا ویژن یہ ہے کہ 10 ارب روپے کمانے ہیں. تو اب کون کامیاب کس کو سمجھا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ جو 10 لاکھ کا ویژن بنا رہا ہے یا جو 10 ارب کا ویژن بنا رہا ہے. تو آخرت کے مقابلے میں تو دنیا کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے جتنی 10 ارب کے مقابلے میں 10 لاکھ کی ہے. حدیث میں آتا ہے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى منها کافر شربۃ ماء او کما قال، اگر دنیا کی قدر و قیمت، دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کبھی کسی کافر کو پانی کا گھونٹ تک نہ پلاتا. لیکن دنیا کی اللہ کی نظر میں اتنی ویلیو بھی نہیں ہے. تو ہمیں تو حکم ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جس کا ویژن ہو دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی. دوسرا آدمی ہے جس کا ویژن ہے صرف دنیا میں کامیاب ہونا ہے. تو بھائی ویژن تو ہمیں بڑا رکھنا ہے نا. من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے. اب دیکھیں ہجرت جب ہو رہی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے پیغمبر جس نے تم پر قرآن کریم کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں دوبارہ اس جگہ پر لا کر رہے گا جو تمہاری انسیت کی جگہ ہے.
مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. آپ جحفہ کے قریب جب اس مقام پر پہنچے جہاں پہ راستہ الگ ہو جاتا ہے مکہ اور مدینہ کا, تو آپ کو وہاں پر مکہ مکرمہ سے جدائی کا بڑا احساس ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے تسلی دی اور وعدہ فرمایا کہ دوبارہ اس سرزمین میں آپ فاتح کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. اور آپ جب سیرت پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 8 سال کے اندر یہ وعدہ پورا ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں فاتح بن کے داخل ہوئے. آپ مجھے بتائیں اس وقت کے جو حالات تھے, کیا ان حالات سے لگ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ سے نکل رہے ہیں اور اس حالت میں نکل رہے ہیں کہ وہاں پہ رہنے کی کوئی جگہ بچی نہیں ہے, لوگ قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں, وہ فاتح بن کے آئیں گے, حکمران بن کر آئیں گے, لیکن فاتح اور حکمران بن کر آئے یا نہیں آئے؟ تو یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ ہجرت کرو گے میں تمہیں گنجائش دوں گا, وسعتیں دوں گا, کامیابیاں دوں گا, دی یا نہیں دی؟ یہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں, بارہا ہم اپنے مشاہدات دیکھتے ہیں. دنیا میں آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کیا وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے یا آپ کو اس کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے, تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, سٹرگل کرنی پڑتی ہے, دن رات کام کرنا پڑتا ہے, تب آپ کو جا کے کامیابی ملتی ہے؟ ایک آدمی ہے جو پڑا ہوا ہے, سویا ہوا ہے, سستی کا شکار ہے, کوئی کام ہی نہیں کر رہا. دوسرا آدمی ہے جو دن رات محنت کر رہا ہے. کامیابی کس کو ملے گی؟ تکلیفیں, ہرڈلز, ریسٹرکشنز, ریزسٹنس کون فیس کرے گا؟ جو کام کر رہا ہے. جو کام ہی نہیں کر رہا اس کو کیا ہرڈل فیس ہونی ہے, اس کو کیا مشکلات آنی ہے؟ جو کام کرتا ہے اس کو مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں, پھر ان مشکلات کو وہ عبور کرتا ہے تو آگے کامیابی کی منزل اس کو حاصل ہوتی ہے. سبيل الدموع سبيل مريح. تو ایک تو دنیا کی کامیابی, پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیاب کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. وہ لوگ جو ایمان لائے, جنہوں نے ہجرت کی, اللہ کے راستے میں جہاد کیا, اپنے مال سے بھی اپنی جان سے بھی, اعظم درجۃ, اللہ کے ہاں یہ درجے میں کہیں بڑھ کر ہیں, کہیں زیادہ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, اور یہی لوگ کامیاب ہیں. یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی وہ شخصیات تھیں جو ان آیات کی پہلا مصداق ہیں. انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا, اللہ نے ان کو کامیاب قرار دیا اور فرمایا یہی کامیاب ہیں. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان, اللہ ان کا پالنے والا انہیں اپنی طرف سے رحمت کی اور اپنی رضا کی, وجنات, اور ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے, فیہا نعیم مقیم, جس میں ان کے لیے مستقل, دائمی, ہمیشہ, اٹرنل, ہمیشہ کی نعمتیں ہیں. خالدین فیہا, وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان اللہ عندہ اجر عظیم, بے شک اللہ کے پاس عظمت والا بہت بڑا عظیم اجر اور بدلہ اور ریوارڈ موجود ہے. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. جن لوگوں نے فتنے میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی, پھر جہاد کیا اور صبر کا دامن تھاما, بے شک تیرا رب ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور ان پر مہربانیاں کرنے والا ہے. اب ہم آتے ہیں کچھ پریکٹیکل چیزوں کی طرف. عملی طور پر آج بھی ظاہر ہے مسلمان اسلامی ملکوں میں بھی رہتے ہیں, یورپین کنٹریز میں بھی رہتے ہیں, غیر مسلم ممالک میں بھی رہتے ہیں. بہت ہم سب جانتے ہیں دنیا کے اندر اب تو گلوبل ایک ولیج بن چکا ہے اور مسلمان ہر جگہ پر آباد ہیں. تو کیا, کب, کہاں پر, کس وقت ہجرت لازم ہوتی ہے, کس پہ لازم نہیں ہوتی, اس کی کیا تفصیل ہے؟ تھوڑا سا پریکٹیکل چیزوں کی طرف میں آتا ہوں. بنیادی بات ایک اصول کے طور پہ یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی جگہ پر آپ کے لیے شریعت کے احکام پر عمل کرنا ممکن نہیں رہتا, آپ کو اپنے ایمان کا خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ یا تو دین پہ عمل نہیں کر سکیں گے یا خدا نخواستہ آپ کا ایمان جائے گا,
تو ایسی صورت میں اس جگہ سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے، فرض عین ہو جاتا ہے۔ اور ہجرت کا یہ جو حکم ہے یہ قیامت تک کے لیے، یہ قیامت تک کے لیے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں، لا ہجرت بعد الفتح۔ اس سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھئی ہجرت تو فتح مکہ تک تھی، فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو گئی، اب قیامت تک کبھی ہجرت نہیں ہونی۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے، ایک حدیث کی تشریح دوسری حدیث سے ہو رہی ہوتی ہے۔ جب ایک حدیث کو آپ لے لیتے ہیں، دوسری حدیث کے مجموعے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس سے کنفیوژن اور غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اس طرح بعض اوقات حدیث کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سننے والے کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس موضوع پہ اور کون سی حدیث ہیں، تو وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار ہم تو یہ سنتے آ رہے تھے، حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ کہ شریعت کا حکم تو کچھ ہے، ہمیں کچھ بتایا گیا۔ تو یہ جو حدیث میں آیا نا لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہجرت جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرض اور لازم قرار دی تھی، فتح مکہ کے بعد اگر کوئی مدینہ منورہ جاتا ہے مکہ مکرمہ سے، تو اس کو ہجرت کی وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو فتح مکہ سے پہلے ہجرت کرنے والوں کو حاصل ہو گئی تھی۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ اور اس حدیث کا یہ مطلب ہم نے کیوں بیان کیا؟ کہ اس لیے بیان کیا کہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبہ، ہجرت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک توبہ کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا۔ ولا تنقطع التوبہ حتی تطلع الشمس من مغربها، اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہجرت قیامت تک ہے، قیامت تک ہجرت کا یہ سلسلہ باقی ہے۔ اب کہاں ہجرت کا کیا حکم ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم تمہید کے طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں دو ہجرتیں ہوئیں، ایک ہجرت حبشہ ہوئی، ایک ہجرت مدینہ ہوئی۔ ہجرت کی بہت سی ٹائپس ہیں، بہت سی اقسام ہیں کہ کون سی ہجرت کو کیا کہتے ہیں، کون سی ہجرت، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، میں چونکہ ہم سیرت پڑھ رہے ہیں تو سیرت کے ساتھ ہی جو ریلیٹڈ چیزیں ہم اس پہ بات کریں۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ میں کیا فرق تھا، تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ دیکھیں ہجرت حبشہ میں جو ہجرت کی تھی مسلمانوں نے، وہ مکہ مکرمہ سے کی تھی حبشہ، ایتھوپیا، ایریٹریا، افریقہ کی طرف۔ آپ جانتے ہیں، تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں کہ حبشہ میں ایک عیسائی حکمران تھا، عیسائیوں کی حکومت تھی۔ تو مسلمانوں نے ہجرت کی تھی ایک ملک سے ایک غیر مسلم ملک کی طرف، غیر اسلامی ملک آپ اس کو کہہ لیں، کافروں کا ملک کہہ لیں، کچھ بھی اس کو نام دے دیں۔ اس کو یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ دار الخوف سے دار الامن کی طرف، خوف کی جگہ تھی مکہ مکرمہ، مسلمانوں کے لیے رہنا مشکل تھا، دھمکیاں ملتی تھیں، قتل کے منصوبے بن رہے تھے، انہوں نے ایک ایسی جگہ کی طرف ہجرت کی جو دار الاسلام نہیں تھا، اسلامی ملک نہیں تھا، مسلمانوں کا ملک نہیں تھا، لیکن وہاں امن تھا۔ امن کی وجہ سے انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی۔ صحابہ کرام جسٹ ایک ایسے ماحول، ایک ایسے انوائرمنٹ کی تلاش میں تھے کہ جہاں پر وہ دین پر، اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں، فریڈم کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ ان کے لیے جو بیسٹ چوائس تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، تو وہ حبشہ تھی۔ صحابہ کرام وہاں پہ تشریف لے گئے۔ ہجرت مدینہ، اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ دار الخوف سے دار الامن، اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت تھی، یا آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ دار الکفر سے وہ ہجرت تھی اور اسلامی ریاست کے قیام کے لیے وہ ہجرت تھی۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مقصد حبشہ میں اسلامی ریاست قائم کرنا نہیں تھا، اسلامک اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرنا یہ آپ کا مقصد نہیں تھا حبشہ کی طرف جب مائیگریشن ہو رہی تھی، لیکن مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا جو پرپس تھا، مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ وہاں پہ ایک اسلامی اسٹیٹ کو قائم کیا جائے، ایک اسلامی اسٹیٹ بنائی جائے۔ تو ہجرت حبشہ کا مقصد ایمان کا تحفظ تھا، ہجرت مدینہ کا مقصد پورے ایک نظام کا قیام تھا۔ ہجرت حبشہ ایک عارضی ہجرت تھی، ٹیمپرری،
اور ہجرت مدینہ ایک پرماننٹ سلوشن تھا کہ جہاں مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں ہجرت کی اور ایک مستقل نظام وہاں پہ قائم کیا. ہجرت حبشہ سے یہ ہوا کہ پہلی مرتبہ انٹرنیشنل لیول پر اسلام انٹروڈیوس ہوا, اور ہجرت مدینہ سے یہ ہوا کہ باقاعدہ ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی جس کو ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں. سبيل الدموع سبيل مريح. اب ایک بات جو ہمیں سیکھنے سمجھنے کو ملتی ہے, پہلی بات, ہجرت حبشہ جیسے میں نے بتایا کہ حبشہ اسلامی ملک نہیں تھا, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی غیر مسلم ملک میں رہنا عام حالات میں ناجائز نہیں ہے. کسی غیر مسلم ملک میں رہنا, کسی کرسچن عیسائیوں کے ملک میں رہنا, ہندوؤں کے ملک میں رہنا, یہ ناجائز نہیں ہے. اٹ سیلف یہ ناجائز نہیں ہے. اگر آپ وہاں اپنے دین پر, مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں تو وہاں رہنا جائز ہے. حبشہ اسی طرح کا ایک ملک تھا جہاں صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی. ایمان کی حفاظت یہ شرط ہے. تو ایسا کوئی بھی کافروں کا ملک, غیر مسلم ملک, جہاں پر آپ کو اپنے دین اسلام پر عمل کرنے کی آزادی ہو, آپ کا دین ایمان, آپ کی نسلوں کا دین ایمان محفوظ ہو, وہاں پہ رہنا جائز ہے. پہلا سبق تو ہجرت حبشہ سے یہ حاصل ہوا. سبيل الدموع سبيل مريح. تھوڑا سا میں اس کو ایلیبوریٹ کرتا ہوں. ہم نے کہا نا کہ غیر مسلم ملک میں رہنا جائز ہے, لیکن ایمان کی حفاظت کی شرط کے ساتھ. ہمارے یہاں سے بہت سے لوگ یورپین کنٹریز میں جا رہے ہوتے ہیں, دنیا کے مختلف ملکوں سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں. کوئی کینیڈا جا رہا ہے, کوئی امریکہ جا رہا ہے, کوئی یورپ جا رہا ہے, یورپ کے ڈفرینٹ جو کنٹریز ہیں وہاں جا رہا ہے. اب کیوں جاتے ہیں؟ اپنا اچھا لائف اسٹائل بنانے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے, اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے. یہی مقصد ہوتا ہے کہ اچھا کما لیں, یہاں بھی اچھا گھر بنا لیں, والدین کی بھی خدمت کر لیں, بچوں کو بھی اچھا وراثت چھوڑ کے چلے جائیں, وغیرہ وغیرہ. کوئی اپنی دشمنیاں, کسی کی دشمنیاں ہوتی ہیں, وہ دشمنیوں کی وجہ سے یہاں سے چلے جاتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو حرام کاموں کی نیت سے جاتے ہیں, عیاشی کے لیے جاتے ہیں, انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں. ہر طرح کے لوگ ہمیں ملتے ہیں. اب ظاہر ہے اگر کوئی ان ملکوں میں جا رہا ہے عیاشی کے لیے, حرام خوری کے لیے, بے حیائی کے کام کرنے کے لیے, ظاہر ہے کہ اس کا تو جانا ہی ناجائز ہے. اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. لیکن اگر کوئی حلال کمانے کے لیے جا رہا ہے, اپنا لائف اسٹائل بہتر کرنے کے لیے جا رہا ہے, جائز مقاصد کے لیے جا رہا ہے, اس کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اگر میں وہاں جاتا ہوں تو ٹھیک ہے میرا لائف اسٹائل تو بہتر ہو جائے گا, بٹ ایٹ دا کاسٹ آف واٹ؟ کیا مجھے اس اچھے لائف اسٹائل کے لیے اپنے ایمان کی قربانی تو نہیں دینی پڑے گی؟ کیا مجھے اس اچھے لائف اسٹائل کے لیے اپنے بچوں کے ایمان کی قربانی تو نہیں دینی پڑے گی؟ اگر وہ شور ہے کہ نہیں میں وہاں جا سکتا ہوں, ظاہر ہے کہ بہت سی ایسی کمیونٹیز یورپین کنٹریز کے اندر بہت سی جگہوں پر ہیں, یعنی غیر مسلم ملک ہے, لیکن وہ جو شہر ہے, وہ جو محلہ ہے, وہ سارا مسلمانوں کا محلہ ہے, یا اس شہر میں مسلمان میجورٹی میں, اور ماحول انہوں نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ ایک اچھا ماحول ہے, دینی ماحول ہے, اور اس میں وہ بہترین طریقے سے ان کی پرورش کر سکتے ہیں, تربیت کر سکتے ہیں, ان کے ایمان کی حفاظت اسباب کے درجے میں کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے رہیں, بہت اچھی بات ہے, شریعت منع نہیں کرتی. لیکن اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ بھائی میں یہاں رہوں گا, کچھ پتہ نہیں جس ماحول میں یا جس محلے میں یا جس شہر میں رہ رہا ہوں, یہاں جس طرح کی بے حیائی ہے, یہاں جس طرح کی فحاشی ہے, یہاں جس طرح کا نظام ہے, تو پتہ نہیں کہ دین محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا. اور اس طرح کی بہت سی سٹوریز ہمارے سامنے, ریئل سٹوریز آپ سب جانتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو یورپین کنٹریز میں گئے, عرب ملکوں سے, والدین ان کے عرب تھے, اور اگلی دوسری تیسری نسل میں ایمان ختم. اب کوئی ملحد ہے, کوئی ایتھیسٹ ہے, کوئی کرسچن ہے, کوئی بے دین ہے, لامذہب ہے. ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ وہاں سے یہاں سے والدین گئے اور وہاں بچے پلے بڑے اس حال میں, اس پوزیشن میں کہ وہ دین سے ہی بالکل دور ہو گئے. ان کو یہی نہیں پتا کہ والد کے مرنے کے بعد ان کا جنازہ کیسے ہوتا ہے, غسل کفن دفن کیسے ہوتا ہے, کچھ ان کو پتہ نہیں ہے. ان کا وہی دماغ ہے کہ وہی جو فیونرل ایک ایونٹ ہوتا ہے کہ بھئی کسی کو فون کر کے بتا دو کہ بھئی ہمارے والد کا جو فیونرل ہے یہ کر دیں, جتنا آپ کا پیکج بنتا ہے ہم آپ کو پے کر دیں گے,
کیا غسل، کیا کفن، کیا دفن، کیا نماز جنازہ، ایسی بہت سی سٹوریز براہ راست آپ یوٹیوب پہ جائیں گے آپ کو سننے کو مل جائیں گی۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے اپنی بیٹیوں کی تربیت مشکل ہو جاتی ہے، جس قسم کی وہاں بے مہار آزادی دی جاتی ہے۔ اب بیٹیاں، جب قانون آپ کو ریسٹرکٹ کر دیتا ہے کہ آپ بیٹیوں کو ڈانٹ نہیں سکتے، آپ جناب گھور کے دیکھ لیں گے تو آپ پہ جرمانہ ہو جائے گا، تو اب بیٹیوں کی پرورش آپ ایسی پوزیشن میں کیسے کریں گے؟ ان حالات میں آپ ان کو دین سے، پردے سے، حیا سے کیسے جوڑیں گے؟ یہ باتیں جب ہمارے ہاں کی جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، مولویوں کو خود کچھ پتہ نہیں ہے، یہ خود کبھی گئے نہیں ہیں، تو بس یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم تو آپ کو بالکل ایک بیلنس بات بتا رہے ہیں نا، سیرت کی روشنی میں بتا رہے ہیں۔ اپنا کوئی آئیڈیالوجی، اگر میں اپنی کوئی آئیڈیالوجی آپ پہ امپوز کر رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیں، میں تو ایویڈنس کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کو سامنے رکھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا دین محفوظ ہے، آپ کے بچوں کا دین محفوظ ہے، آپ کی بیٹیوں کا، آپ کے بیٹوں کا ایمان محفوظ ہے، سبحان اللہ، بالکل جائیں آپ۔ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی، وہاں غیر مسلم ملک تھا، لیکن دین پر عمل کرنے کی آزادی تھی، صحابہ نے عمل کیا۔ آپ اگر جا رہے ہیں اور آپ عمل کر سکتے ہیں اور محفوظ طریقے سے سب کچھ کر سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن اگر آپ کو اس لائف اسٹائل کے لیے ایمان کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، حیا کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، تو بھائی پھر آپ اپنے اسی ملک میں رہ لیں جہاں بدامنی ہے، جہاں کی معیشت کوئی بہت اچھی نہیں ہے، جہاں کا انفراسٹرکچر کوئی بہت اچھا نہیں ہے، جہاں کی سڑکیں کوئی بہت اچھی نہیں ہیں، جہاں کا حکومت کا نظام کوئی بہت آئیڈیل نہیں ہے۔ یہ چیزیں، اس پہ کمپرومائز کر لیں، اس کو برداشت کر لیں، کوئی قیامت نہیں آتی، دنیا جہان کے لوگ رہتے ہیں، لیکن ایمان پہ، دین پہ کمپرومائز نہ کریں۔ یہ وہ بات ہے کہ اس کو آپ جتنا جلدی سمجھ لیں اتنا جلدی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ہجرت سبيل الدموع سبيل مريح۔ آگے میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں کہ ایک تو ہجرت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی یورپی ملک میں رہ رہے ہیں، امریکہ میں رہ رہے ہیں یا یورپین کنٹریز میں رہ رہے ہیں یا کہیں پہ رہ رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یہاں میرے لیے دین اپنا بچانا مشکل ہو رہا ہے، تو وہاں سے جو آپ ہجرت کر کے دوبارہ پاکستان آئیں گے یا اپنے ملک جائیں گے، ہندوستان جائیں گے یا کہیں بھی جائیں گے، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہاں آپ آزادی سے عمل کر سکیں گے، اسی کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ ہجرت کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ہجرت کرے گا میں اس کو وسعتیں دوں گا، میں اس کو کشادگی عطا کروں گا۔ تو آپ اگر وہ ملک چھوڑ کر کسی دوسرے، بھائی کسی، آپ مثلاً کوئی پاکستانی ہے، اگر وہ پاکستان نہیں آنا چاہ رہا کسی وجہ سے، بھائی آپ کسی اور اسلامی ملک چلے جائیں جہاں بہتر دینی ماحول ہو۔ کم از کم وہ جو بے حیائی ہے، وہ جو کلچر ہے مغرب کی، وہ جو چیزیں، ان سے تو کم از کم آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ لیکن اس کو سوچیں ضرور، اس کو اگنور مت کریں، اس کو مولویوں کی باتیں کہہ کر بالکل صرف نظر نہیں کریں کہ یار یہ پرانی باتیں چھوڑیں، دنیا کہاں جا رہی ہے، یہ مولوی کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کہیں آپ پہ تو ہجرت فرض نہیں ہے۔ جو حدیث ہم نے پڑھی، لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبہ، ہجرت اس وقت تک، ہجرت کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا، اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ تو ہجرت کی فرضیت قیامت تک باقی رہے گی، ڈیپینڈ کرتا ہے کہاں کس پہ ہجرت فرض ہے، کس پہ فرض نہیں ہے۔ پھر اس لیے اس پہ آپ ضرور غور کیجئے گا۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ دوسری بات، ہجرت کی دو طرح کی ہجرت کا ہمیں قرآن حدیث میں ذکر ملتا ہے۔ ایک تو یہ ہجرت ہے کہ آپ فزیکلی باقاعدہ ایک ملک چھوڑ کے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں اور ہجرت کر لیتے ہیں۔ دوسری جو ہجرت کی ٹائپ ہے وہ ہے، تو اچھا میں پہلی بات کمپلیٹ کر لوں کہ دیکھیں ہجرت حبشہ کی ہم نے بات کی، تو ہجرت حبشہ تھی ایک غیر اسلامی ملک کی طرف، تو اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ غیر اسلامی ملک میں بھی رہنا جائز ہے، کافروں کے ملک میں بھی رہنا جائز ہے، لیکن ایمان کی حفاظت کی شرط کے ساتھ۔ دوسری جو ہجرت مدینہ ہے وہ
ایسی جگہ کی طرف ہجرت تھی جہاں باقاعدہ مسلمانوں نے اپنی ایک ریاست قائم کی. تو دارالکفر سے آپ یہ کہہ لیں دارالاسلام کی طرف، وہ تھی دارالخوف سے دارالامن کی طرف. دونوں طرح آپ رہ سکتے ہیں، دارالاسلام میں بھی رہ سکتے ہیں، دارالکفر میں بھی رہ سکتے ہیں. ایک ہی شرط ہے، ہر جگہ ایک ہی شرط ہے، ایمان کی حفاظت، دین پر عمل کرنے کی آزادی. ہجرت کی جو دوسری قسم ہے، جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ آپ اس کو روحانی ہجرت کہہ لیں، معنوی ہجرت کہہ لیں، دل کی ہجرت کہہ لیں. ہجرت کا مطلب میں نے بتایا نا، چھوڑ دینا، ترک کر دینا، لیو اٹ، چھوڑ دیں. وہ کیا ہے کہ ایک آدمی اگر گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے، شریعت سے دور ہے، حرام کھا رہا ہے، عورت ہے وہ پردہ نہیں کر رہی، یا خدا نخواستہ کوئی مرد یا عورت بے حیائی کے کسی کام میں مبتلا ہے، کسی نے بہن کی جائیداد دبائی ہوئی ہے، کسی نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، خدا نخواستہ کوئی رشوت لے رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، اجتماعی مال کے اندر خزانہ لوٹ رہا ہے، گناہ کے کاموں میں لگا ہوا ہے. شریعت اس کو بھی حکم دیتی ہے کہ تم بھی اپنے اس عمل سے ہجرت کر لو، یعنی حرام کمائی سے حلال کمائی کی طرف ہجرت کر لو، سود سے کاروبار کی طرف ہجرت کر لو، جھوٹ سے سچ کی طرف ہجرت کر لو، حرام خوری سے حلال خوری کی طرف ہجرت کر لو، ظلم سے انصاف کی طرف ہجرت کر لو. اس ہجرت کا بھی باقاعدہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر ہم ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم پہ ہجرت فرض ہو، مثال کے طور پر ہم پاکستان میں رہتے ہیں، الحمدللہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی آزادی، الحمدللہ اسباب کے درجے میں، ایمان کی حفاظت، ساری چیزیں بہت دنیاوی اعتبار سے مسئلے مسائل ہوں گے، دین کے اعتبار سے الحمدللہ یہاں کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ ہجرت اگر ہم پہ فرض نہیں ہے، یہ ہجرت تو آپ کہیں پر بھی ہیں، یہ ہجرت تو سب پہ فرض ہے. گناہوں کی زندگی سے اللہ کی رضا والی زندگی کی طرف ہجرت کرنا یہ سب پہ فرض ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے ہجرت کر لے، اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، وہ اصل مہاجر ہے. بھائی جو لوگ اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جا کے ہجرت کر رہے ہوتے ہیں، صحابہ نے جو ہجرت کی حبشہ کی طرف یا مدینہ کی طرف، یا کوئی آدمی کسی یورپین کنٹری سے کسی اسلامی ملک کی طرف آتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ یار میں نے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، اور یہاں دین کی حفاظت نہیں ہو رہی تو میں کسی اسلامی ملک میں جا رہا ہوں، یا کسی ایسے ملک میں جا رہا ہوں جہاں میں دین پر عمل کر سکوں. تو فزیکل ہجرت، مائگریشن جو ہوتی ہے، اس کا اصل مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی رضا والی زندگی گزار سکوں. تو اگر کوئی فزیکل مائگریشن نہیں کرنی پڑ رہی، یہ والی مائگریشن تو سب پہ لازم ہے. یہی ہجرت کا اصل بنیادی فلسفہ اور مقصد ہے. مثال کے طور پر خدا نخواستہ کوئی کسی شرکیہ کام میں مبتلا ہے، کوئی قبر کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی مزار کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی کسی پیر فقیر کو سجدہ کر رہا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا کام ہے، منع ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو ہم ہجرت کا یہ واقعہ پڑھتے وقت یہ طے کر لیں کہ یا اللہ میں آج شرک سے توحید کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، میں مزاروں پر، قبروں پر، پیروں کے سامنے سجدہ کرنے سے ہجرت کر رہا ہوں، آئندہ میں صرف آپ کے در پہ جھکوں گا، آپ کے در پہ سجدہ کروں گا، کسی اور کے در پہ سجدہ نہیں کروں گا. اگر کوئی خدا نخواستہ جھوٹ بول رہا تھا، وہ طے کر لے کہ یا اللہ میں ہجرت کر رہا ہوں جھوٹ سے، میں نے ہجرت کو چھوڑ دیا، اب سچ بولوں گا. خدا نخواستہ کوئی کرپشن کر رہا ہے، مالی بدعنوانی میں مبتلا ہے، اخلاقی بدعنوانی میں مبتلا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، ہجرت کر لیں. ہجرت کا یہ سبق پڑھ کر طے کر لیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بھئی ہم بھی ہجرت کر رہے ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، دوڑو. میں نے ایک جگہ بہت اچھی پوسٹ پڑھی، کسی نے لکھا تھا کہ دیکھیں قرآن کریم نے کس کام کو کرنے کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں.
کن کاموں کو کرنے کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں. مثال کے طور پر کہ بھائی رزق تلاش کرنا ہے, دنیا کمانی ہے, تو قرآن میں آتا ہے وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کے فضل کو تلاش کرو. نماز کے بارے میں آیا فسعوا الی ذکر اللہ, کوشش کرو, دوڑو, کوشش کرو اللہ کے ذکر کی طرف. جمعے کی نماز کے بارے میں آتا ہے. مغفرت کے بارے میں آیا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم, اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اور اللہ کی طرف جب چلنے کی بات آئی تو آیا ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ, اللہ کی طرف بھاگو. تو نماز کے لیے حکم ہے کوشش کرو, مغفرت کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو, رزق کے لیے ہے تلاش کرو, اور اللہ کی طرف دوڑو, بھاگو, دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف. یعنی فوراً سے فیصلہ کر کے یہ فیصلہ کر لو کہ بس جو اللہ کی مرضی ہے اس پہ ہم نے جانا ہے. ہجرت کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر کوئی صرف نیت بھی کر لیتا ہے, آپ نے پڑھا نا قرآن کریم کی آیت کہ اگر کوئی آدمی گھر سے نکل جاتا ہے ہجرت کی نیت سے اور اس کو موت آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہجرت کا ثواب لکھا گیا. مشہور واقعہ ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. اس کو ندامت ہوئی, ریگریٹ ہوا کہ یار اتنے میں نے لوگ قتل کر دیے. کسی درویش کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ کیا میں گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں, میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا کہ نہیں بھائی, تم نے 99 لوگوں کو مار دیا, کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا, سینچری پوری کر دی. اب اور لوگوں سے پوچھنے لگا, ایک کے پاس, دوسرے کے پاس, کسی کے پاس گیا, اس نے بتایا کہ بھائی اللہ توبہ قبول کر لے گا, لیکن تم ایک کام یہ کرو کہ کسی دوسری بستی کا بتایا, اس بستی میں چلے جاؤ, اس لیے کہ اس بستی سے نکلو گے, وہاں نیک لوگ رہتے ہیں, تو تم اس گناہ سے آئندہ کے لیے کم از کم بچ جاؤ گے. نکل پڑا, وہ دل سے چاہتا تھا توبہ کرنا, ابھی وہ آدھے رستے میں بھی نہیں پہنچا تھا, اس کو موت آ گئی, مر گیا. حدیث شریف میں الفاظ آتے ہیں, یہ غور سے سنیے گا. حدیث میں آتا ہے فناء بصدرہ نحوہا, مثلا وہ اس شہر سے جا رہا ہے نا, اس شہر کی طرف, اب آدھا رستہ بھی نہیں ہوا, اب وہ یہاں پہنچا ہے اور اس کی موت آ گئی. مرتے مرتے اس نے تھوڑا سا زور لگا کے اپنے آپ کو آگے گرایا کہ یار اب میں مر رہا ہوں, وہاں تک تو نہیں پہنچ رہا, جو میرے بس میں تھوڑا سا زور لگا کے اس بستی کے جتنا اپنے آپ کو قریب کر سکتا ہوں زور تو لگا لوں. فناء بصدرہ نحوہ, تھوڑا سا زور لگا کے اپنے آپ کو آگے گرا دیا کہ چلو یار ہو سکتا ہے اس بستی میں پہنچ جاؤں. اب فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب, اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے, عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. رحمت والے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو ہم نے لے کے جانا ہے, عذاب والے فرشتے کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے لے کے جانا ہے, ابھی تو یہ پہنچا تھوڑی تھا. اب یہ جو نیک لوگوں کی بستی ہے یہ بہت دور تھی. حدیث میں آتا ہے فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَن تَقَرَّبِي وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَن تَبَاعَدِي, اللہ نے اس بستی کو حکم دیا کہ قریب ہو جا, اور اس بستی کو حکم دیا تباعدی, دور ہو جا. اب جو نیک لوگوں کی بستی تھی وہ قریب ہو گئی, دور لوگوں جو گناہگار لوگوں کی بستی تھی وہ دور ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ اس کی ذرا میجرمنٹ کرو, ناپو, فاصلہ ناپو کہ یہ کس بستی کے زیادہ قریب تھا, نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا یا گناہگار لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا. فرشتوں نے میجرمنٹ کی, ناپا, تو جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا وہ بستی قریب تھی, ایک بالش قریب تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا کہ بھائی میں نے اس کو بخش دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے گھر سے توبہ کی نیت سے نکل پڑا تھا, ابھی بستی میں پہنچا نہیں تھا, لیکن اللہ نے کتنا رحم کا. یہ حدیث اللہ کے رسول نے ہمیں کیوں بتائی, یہ واقعہ ہمیں کیوں سنایا؟ اسی لیے سنایا کہ ہمیں اس سے موٹیویشن حاصل ہو کہ بھائی اگر خدا نخواستہ تم اس طرح کی کسی زندگی میں مبتلا ہو, تم بھی فیصلہ کر لو, نکل پڑو. اگر اس حالت میں موت آ گئی, اللہ تمہاری اس حالت میں موت کو بھی قبول کر لے گا اور تمہاری بخشش کر دے گا. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان نے ایسی چیزیں, مثلا نمازیں نہیں پڑھی, بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی, بہت سارے معاملات ایسے ہو گئے,
اب وہ توبہ بھی کر لیتا ہے لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار اب میں ان توبہ کرنے کے بعد نمازیں قضا کرنے میں، معاملات کو ٹھیک کرنے میں، یہ حرام مال جو میں نے کھایا تھا اس کو ریپلیس حلال سے کرنے میں مجھے ٹائم لگے گا، لیکن وہ کم از کم سٹارٹ کر دیتا ہے اور اس حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس توبہ کی برکت سے، اس نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے ڈیسائیڈ کر چکا تھا، فیصلہ کر چکا تھا کہ میں نے ہجرت کر لی، میں نے اس زندگی کو چھوڑ کے میں زندگی میں آ گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور ہجرت کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا احسان ہے. سبيل الدموع سبيل مريح. اسی ہجرت کے تصور کے اندر یہ ابھی جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج کے دور میں سمجھتا ہوں یہ بات ہم میں سے ہر آدمی کو بار بار سننی اور سمجھنی چاہیے، انتہائی اہم ہے. اور یہ ایک ایسی بات ہے، ایسا ٹاپک ہے جس میں ہمارے ہاں بات تو ہوتی ہے لیکن قرآن حدیث کے ریفرنس کے ساتھ بتایا نہیں جاتا کہ قرآن حدیث کی روشنی میں اس کی انٹینسٹی کیا ہے، یہ کتنا خطرناک کام ہے. لیکن چونکہ ہم ہجرت کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں قرآن حدیث کی روشنی میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس کو آپ بہت توجہ سے اور بار بار سنیے گا. اس کے اندر یہ بات بھی داخل ہے ہجرت کے مفہوم میں کہ ایسی مجلسوں کا، ایسی نشستوں کا، ایسے اسکالرز کا، ایسے یوٹیوب چینلز کا، ایسے فیس بک پیجز کا، ایسی انسٹاگرام آئی ڈیز کا، ٹک ٹاک آئی ڈیز کا، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کے پاس جانے سے اعتراض کیا جائے، جن مجلسوں میں، جن شخصیات کی زبان سے، جن اسکالرز کی گفتگو میں، جن چینل سے دین کا، دین کی مقدس شخصیات کا، خدا نخواستہ رسولوں کا، صحابہ کا مذاق اڑایا جاتا ہو، ان کی توہین کی جاتی ہو، ان کی گستاخیاں کی جاتی ہو، ان پہ تبرہ کیا جاتا ہو، قرآنی آیات کا، قرآنی احکام کا مذاق بنایا جاتا ہو، یہ چیزیں ہمارے ہاں بہت کامن ہیں. ایسے چینلز ہمارے ہاں موجود ہیں، ایسی شخصیات موجود ہیں، بعض اوقات دین کے نام پہ وہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں. صحابہ کرام پر جناب خود معاذ اللہ الزامات لگا رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ہمارے ہاں ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر، ہمارے ہاں بہت سے مرد، بہت سی خواتین شریعت کے حکام کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہیں، یہ کہہ کے یار یہ مولویوں نے حرام کر دیا، مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے یہ کر دیا. وہ اشفاق احمد صاحب نے لکھا تھا نا کہ جب لوگ دین پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں تو براہ راست دین پر اعتراض نہیں کر پاتے تو مولوی پر اعتراض کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولویوں میں غلطیاں نہیں ہیں، وہ ان سے گناہ نہیں ہوتا، وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، یا ان میں سارے مولوی کریکٹر وائز، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مولوی آپ کو قرآن حدیث کی بات بتا رہا ہے، دین کی اتھینٹک بات بتا رہا ہے، آپ اس چیز کو نہیں دیکھیں کہ یار یہ مولوی بتا رہا ہے، مفتی بتا رہا ہے، آپ یہ دیکھیں یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے. آپ جب یہ کہہ کر اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں کہ یار یہ مولویوں کی باتیں ہیں، اصل میں آپ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے، اور میں آپ کو قرآن کریم کی آیات پڑھ کے کوٹ کر کے بتاتا ہوں کہ قرآن نے اس کو کیسے ایکسپلین کیا ہے. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں یہ طے کریں، ہجرت ہم پڑھ رہے ہیں نا، ایسی شخصیات کو سننا بند کریں. میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا. لوگ کہتے ہیں مولویوں کی دکانیں بند ہو رہی ہیں، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. ان کو اصل میں اپنی دکانیں چمکانی ہوتی ہیں، تو اس طرح کی بات کیے بغیر چمکتی نہیں ہیں دکانیں. قرآن حدیث کی حقیقی روح وہ سمجھانے جا رہا ہوں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 68 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کو برا بھلا کہنے میں لگے ہوئے، یعنی اس میں کیڑے نکالنے میں لگے ہوئے. یخوضون، خوض کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے، یعنی آپ یہ کہہ لیں سمندر میں جیسے آدمی ڈبکی لگا رہا ہوتا ہے نا. مقصد یہ ہے کہ بلا وجہ کیڑے نکال رہے ہیں دین کے حکام میں. جب ایسے لوگوں کو دیکھیں
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجئے، ان سے دور ہو جائیے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے ٹاپک پر بات کرنے میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اگر کسی اور ٹاپک پر بات کر رہے ہیں آپ بیٹھ جائیں، لیکن جب وہ یہ ٹاپک اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کیجئے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر کبھی شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے اور تم بیٹھ جاؤ اس طرح کی کسی مجلس میں، اس طرح کے کسی چینل کو سبسکرائب کر لو، اس طرح کی کسی شخصیت کے فین بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان تمہیں بھلا دے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھو، فوراً جیسے یاد آئے فوراً اٹھ جاؤ۔ اب قرآن کریم میں بعض اوقات دین کے حکام میں لوگ ایسی تعویلات نکال رہے ہوتے ہیں، ایسی چیزیں گھڑ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ مختلف قرآن کریم کی آیات ہیں، کچھ محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جو ٹیڑھے دل کے ہوتے ہیں، وہ ان آیات کے پیچھے پڑتے ہیں جو متشابہات ہیں، ان میں لگے رہتے ہیں۔ کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ کرنے کے لیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب کوئی آدمی اگر دین کی ایسی تعویل پیش کر رہا ہے جو قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، امت کے اجماعی فہم کے، امت کے اجماعی تعامل کے خلاف ہے، اور عام آدمی سمجھ بھی نہیں پا رہا کہ یہ کہاں پہ کیا گڑبڑ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ خدا نخواستہ گمراہی کی طرف جائے گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے مستند علماء کرام سے جڑے، یہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي، میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، جو تمہارے سامنے ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادوں نے سنی ہوں گی۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تم اس طرح کے لوگوں سے بچ کے رہنا، دور رہنا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخری زمانے میں ایسے دجال یعنی فریبی لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے والے جھوٹے آئیں گے۔ یأتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے پاس ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی۔ فإیاکم وإیاہم، تم ان سے دور رہنا، لا یضلونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، ولا یفتنونکم، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی مستند لوگوں کے پاس بیٹھیں، مستند اہل اللہ کے پاس بیٹھیں، مستند اہل علم سے استفادہ کریں، ایسے چینلز کو سبسکرائب کریں، ایسی شخصیات کو فالو کریں۔ فالو کرنے کا مطلب ان کو سنیں، ان سے دین کی رہنمائی حاصل کریں۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اس نے کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کیا ہے ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو سنو، یکفر بہا، کہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معہم، تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک کہ وہ کسی اور ٹاپک پہ بات کرنے میں مشغول نہ ہو جائے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقین رکھو اللہ تمام منافقین اور تمام کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کیا چیز جہنم میں لے کر آئی، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کیا، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو لوگ بیہودہ باتوں میں گھستے تھے ہم بھی ان کے ساتھ ان فضول باتوں میں لگ جایا کرتے تھے۔ یہ کیا ہے، ذرا اس کو ایکسپلور کریں۔ میں آپ کو دعوت دوں گا قرآن کریم کی ان آیات کو ایکسپلور کریں، اس کا ترجمہ تشریح پڑھیں۔ قرآن کریم میں جو بار بار آتا ہے کہ بھائی جو لوگ یخوضون نخوض، یہ دین کے اندر کیڑے نکال رہے ہیں، گھس رہے ہیں،
ایسی تعویلات پیش کر رہے ہیں جو کبھی دنیا میں کسی نے سنی نہیں. اس لیے یہ ہجرت کا ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ کہ اگر تم ان سے پوچھو بھئی تم کیا باتیں کر رہے ہو, لَيَقُولُنَّ تو کہتے ہیں اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ہم تو ویسے ہی کھیل کود کر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون, تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ, اللہ کا رسول اور اللہ کی آیات ملی ہے. جب حضور علیہ السلام غزوہ تبوک کے موقع پر جا رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ ہم روم کو شکست دے دیں گے, روم کو فتح کر لیں گے, تو جو منافق لوگ تھے نا وہ مذاق اڑانے لگ گئے کہ یار ان کی باتیں سنو گے, یار یہ کہہ رہے ہیں ہم روم کو شکست دے دیں گے, فلاں کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہو تم اللہ اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو. آج ہمارے یہاں اگر پردے پہ بات ہوتی ہے تو ہمیں بہت سے ٹی وی چینلز پہ ایسی خواتین, ایسے لوگ ملتے ہیں جو پردے کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں. مسلمان ہوتے ہوئے پردے کا مذاق اڑا رہے ہیں. اگر کہا جاتا ہے کہ بھئی کو ایجوکیشن سسٹم اسلام میں نہیں ہے, اس کو ختم کریں, یونیورسٹیز بنائیں, گرلز کے لیے الگ بنائیں, بوائز کے لیے الگ بنائیں, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہے کس دور کے رہنے والے ہیں, ان کو دنیا کا پتہ نہیں ہے, ان کو کسی جزیرے میں یہ کر دو, فلاں کر دو. بھائی یہ قرآن کے حکام ہیں, کسی مولوی کا حکم ہے. پردے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ معاشرے میں فحاشی کو, اوریانی کو, فلمیں, ڈرامے, یہ جو سب کچھ ہمارے معاشرے میں عام کیا جا رہا ہے, بھائی خدا را ان سے بچیں, اپنے بچوں کو بچائیں. لوگ کہتے ہیں بھائی یہ پتہ نہیں کس دور کے لوگ ہیں. بھائی یہ ہماری باتیں ہیں, یہ قرآن حدیث کی باتیں ہیں. پھر اس طرح کے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں, اس طرح کی فلمیں بنائی جا رہی ہیں جس میں دین کے حکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ شریعت نے جو حکم دیا ہے, مثلا والدین کی رسپیکٹ کرنی ہے, کوئی ڈرامے فلم میں آپ کو دکھا رہا ہے کہ والد کو کوئی آدمی ڈانٹ رہا ہے, شوہر بیوی کو حکم ہے شوہر کی رسپیکٹ کریں, کوئی ڈرامہ فلم آپ کو دکھا رہا ہے کہ بھئی بیوی شوہر کو تھپڑ مار رہی ہے, تو ان چیزوں سے ہم نے ہجرت نہیں کرنی. کیا اسلام ہمیں ان چیزوں سے ہجرت کرنے کا حکم نہیں دیتا؟ تو یہ جو ہمارے ہاں یہ چیزیں انجیکٹ کی جا رہی ہیں, اور کوئی بھی شخص اٹھتا ہے اور دین کے نام پہ بات کرنے لگ جاتا ہے, اور وہ یہ قرار دیتا ہے کہ بھائی جو میں دین کی بات کر رہا ہوں, اس کی بنیاد پہ وہ صحابہ پہ بھی الزام لگاتا ہے, تابعین پہ بھی لگاتا ہے, فقہا پہ بھی لگاتا ہے, مجتہدین پہ بھی لگاتا ہے. تو کچھ لوگ تو یہ دین کا لبادہ اوڑھ کے کر رہے ہیں, کچھ لوگ یہ لبرلزم اور سیکولرزم کے نام سے کر رہے ہیں. سیکولر لوگ تو اوپنلی کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو پتہ بھی چل جاتا ہے بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. ہمارے عام مسلمان بعض اوقات زبان سے ایسے جملے نکال رہے ہوتے ہیں دینی احکام کے بارے میں. اس لیے میں یہ گزارش کروں گا آج سے یہ طے کریں, فیصلہ کریں کہ بھائی گناہگار تو ہم سب ہیں. عورت ہے مثلا پردہ نہیں کر رہی, یہ نہیں کہے کہ یار یہ پردہ وردہ کہاں سے آ گیا. اللہ سے توبہ کریں, یا اللہ میں گناہگار ہوں, توبہ, پردہ نہیں کر رہی, میں انشاءاللہ پردہ کرنے کی کوشش کروں گی, آئندہ سے کوشش کروں گی, مجھ سے گناہ ہو رہا ہے, میں اس کا اقرار کرتی ہوں. کوئی خدا نخواستہ فلمیں بنا رہا ہے, ڈرامے بنا رہا ہے, اس کو ایک آرٹ کے طور پہ پیش نہیں کریں, اللہ سے توبہ کریں, یا اللہ میں فلمیں ڈرامے بنا رہا ہوں, یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, مجھے پتہ ہے گناہ کا کام ہے, میں توبہ کر رہا ہوں. گناہ کو گناہ تو سمجھیں بھائی. اس سے ہمیں ہجرت کرنی پڑے گی کہ دین کا جب مذاق اڑایا جا رہا ہو, چاہے وہ دین کے نام پر ہو, کوئی دینی اسکالر یہ کام کر رہا ہو, یا کوئی لبرل سیکولر آدمی کر رہا ہو. قرآن ہمیں کہتا ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ ان کے ساتھ مت بیٹھو, ان کے چینل کو سبسکرائب مت کرو, ان کو فالو مت کرو, ان کے فین مت بنو, ان کی ویورشپ مت بڑھاؤ, ان کی مجلسوں میں مت شریک ہو. جو آپ کو دین سے, انبیاء سے, صحابہ سے, امت کے مجتہدین, علماء, فقہا, پوری امت کے اجماعی فہم سے جوڑ رہے ہیں, ان کے ساتھ جڑ جاؤ. اور اسی طرح جو لبرل سیکولر طبقہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے, ان سے دور رہو. دور رہو کا مطلب اس ٹاپک پہ جب وہ بات کر رہے ہو ان کے پارٹنر مت بنو. ان کو کہو بھائی یہ باتیں ہم تمہاری ماننے والے نہیں ہیں, ہاں ہم سے بات کر لو, سائنس پہ کر لو, ٹیکنالوجی پہ کر لو, کسی اور چیز کمپیوٹر پہ کر لو, آئی ٹی اے آئی پہ کر لو, ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ پردہ کیوں ہے اسلام میں, فلاں کیوں ہے. یہ مولویوں کی بات نہیں, ہمارے دین کا بنیادی مسئلہ ہے, اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. تو ہجرت پڑھتے وقت اس چیز کو بھی سمجھیں کہ آج کے بعد ہم نے ایسی مجلسوں سے بھی ہجرت کرنی ہے, ایسے چینل سے بھی ہجرت کرنی ہے, ایسے فیس بک پیجز سے بھی ہجرت کرنی ہے, ایسی شخصیات سے بھی ہجرت کرنی ہے.
اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھتا ہوں آج ہی کے سبق سے متعلق. جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں تو آپ نے کمنٹ میں ان کا جواب دینا ہے، اور اگر آپ کو جواب نہ آ رہا ہو تو یہ سبق دوبارہ سنیں، بار بار سنیں، اور کمنٹ میں جواب ضرور دیں. اور آپ کو اس سیرت سبق سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے یہ بھی کمنٹ میں ضرور بتایا کریں. اور لوگ بھی جب آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یار فائدہ ہو رہا ہے تو ان کو ایک موٹیویشن ملتی ہے، وہ بھی سننا شروع کرتے ہیں، تو یہ ایک صدقہ جاریہ کی شکل بنتی ہے. پہلا سوال ہے کہ ہجرت مدینہ کی شرعی حیثیت کیا تھی؟ مستحب، سنت، فرض. ہجرت کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ ایمان کے مقابلے میں ہر چیز قربان، مال و دولت کے لیے سب کچھ قربان. کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی ہجرت کی ہے؟ جی ہاں، جی نہیں. ہجرت مدینہ کے اثرات کیا ہیں؟ محض ایک تاریخی واقعہ ہے، وقتی نوعیت کی چیز ہے، یہ اسلام کی اشاعت کا اہم ترین ذریعہ ہے. جو آدمی آخرت کو زندگی کا مقصد بنا لے اس کے پاس دنیا کیسے آتی ہے؟ ذلیل ہو کر، بہت مشکل سے نہیں آتی. کسی غیر مسلم ملک میں اگر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی آزادی ہو تو وہاں رہنا کیسا ہے؟ جائز ہے، ناجائز ہے. کیا ہجرت کا سلسلہ فتح مکہ کے بعد ختم ہو گیا؟ جی ہاں، جی نہیں. اگر ہم جسمانی ہجرت نہ کر سکیں تو کیا کریں؟ کچھ نہ کریں، ضرور جسمانی ہجرت کریں، عمل کی ہجرت کریں، یعنی گناہوں سے ہجرت کر لیں. گمراہی پھیلانے والے چینل اور شخصیات سے دوری بھی ہجرت کے مفہوم میں داخل ہے؟ جی ہاں، جی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.